السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آسان نیکیاں کیسے کمائیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا یہ پارٹ نمبر 18 ہے اور یہ آخری ہے۔ تجارت کے بارے میں تین چیزیں اس میں بیان کریں گے، تھوڑا وقت بھی لگے گا تو بھی اس کو ختم کریں گے آج انشاءاللہ۔ جو لوگ صبح سویرے تجارت کرتے ہیں، اگر یہ سمجھ کر کے صبح سویرے، جیسے مثال کے طور پہ پورے بھارت کی جو یہ سبزی منڈیاں ہیں، یہ سب فجر کے پہلے ہی کھل جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر اگر آپ ان سے جا کر انٹرویو لیں گے تو عموماً سب کے حالات اچھے ہیں۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کے کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا، اللہ کے رسول فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ابو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ تو میں تاجروں سے کہوں گا، کام کرنے والوں سے کہوں گا کہ جو ہے وہ صبح کام کرے، یہ سمجھ کر کے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تو یہ آسان نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کے ایک صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آٹو چلاتے تھے، اور وہ شاید پونا چلے گئے یا کہاں چلے گئے، تو بہت پریشان رہتے تھے، اور آج 15 16 17 سال پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آٹو کئے بجے نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں تقریباً 10 بجے آٹو نکالتا ہوں۔ ہم نے کہا آٹو آپ کا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا کل سے آپ یہ طے کر لیں کہ ہم آٹو فجر سے پہلے نکالیں گے، اور فجر کی نماز وہیں ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں یا کہیں پڑھیں گے، اور 11 بجے تک کام کریں گے، پھر آرام کریں گے، پھر آپ اپنی ترتیب بنائیے۔ ہم نے کہا آپ اس کو ایسے سمجھیے جیسے کوئی مولوی تم کو تعویذ دیا ہے اور یہ حدیث بیان کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ کام شروع کیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، 3 یا 4 سال کے اندر ان کے پاس 3 آٹو ہو گئے، ایک خود چلاتے تھے اور 2 کرائے پر۔ پھر تجارت آگے بڑھی اور پونا چلے گئے، وہ کیا کرتے مجھے نہیں معلوم ہے وہاں، لیکن یہ آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی کامیاب ناکام ہیں، ان کو ایک مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میری ناکامی کی وجہ کہیں میرا دیر سے اٹھنا یا میرا زیادہ سونا تو نہیں ہے، لہٰذا یہ سمجھ کر کام کریں گے تاجر۔ اور اس کا تجربہ آپ کو بتایا کہ آپ جتنے یہ سبزی منڈی والے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیجئے، اکثر و بیشتر خوشحال لوگ، یہ بڑی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں دکانوں میں لکھا رہتا ہے کہ بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک دم سنت کے خلاف ہے۔ 2 طریقے سے سامان واپس لینا چاہیے۔ اگر سامان آپ نے بیچا اور اس کے اندر کوئی عیب تھا آلریڈی، اور 3 دن کے اندر وہ لے کر کے آیا، ہمارے یہاں ہماری فقہ کی کتابوں میں خیار عیب کے نام پر پورا چیپٹر ہے کہ لازم ہے کہ اس کو واپس کیا جائے۔ اگر بغیر کسی عیب کے واپس کرتا ہے تو قانونی لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ ہم واپس کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیع کو، کیونکہ اب اس کو کسی وجہ سے، مثال کے طور پر ایک کلر لے کر کے گیا کپڑے کا، اب گھر میں جا کر کے بیگم ہی بولی یہ کوئی کلر ہے، اب اس کے دل سے وہ کپڑا اتر گیا، اب وہ لا کر کے واپس کرنا چاہ رہا ہے، آپ واپس نہیں لے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ کر کے کہ اس کو دل کو تکلیف نہ ہو، آپ کپڑا واپس لے لیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ کر کہ اس کو تکلیف ہوگی، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اگر اس کو وہ کپڑا، وہ چیز واپس لے لے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے شمار غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اس فری کی نیکی ہے، اور اس کا مشاہدہ کر لیجئے۔ اس وقت جو دنیا کی بڑی بڑی کوریئر سروس ہے، بہت نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جو کام کر رہی ہیں، اس میں سے ایک امیزون بھی ہے۔ آپ
بعض لوگ امیزون کے ایک ہفتے تک استعمال کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ مجھے سامان نہیں پسند ہے، واپس لے لیتا کہ نہیں لیتا ہے؟ واپس لیتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، اگر ہم مولانا صاحب ایسے واپس لیں گے تو ہم کنگال ہو جائیں گے۔ وہ کنگال ہوا بھئی؟ اس وقت میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی بڑی کوریئر کمپنیوں میں امیزون کا نام ہے، اس وقت اپنا جہاز ہے، سب کچھ ہے۔ ایک اصول پر اس نے عمل کر لیا کہ اگر کسی کو پسند نہیں آیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، میں واپس لے لوں گا۔ اور بیچارہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا، بلکہ ہزاروں کیس ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پیسہ بھی واپس کر دیا اور سامان بھی لینے نہیں آئے۔ ایسے بھی ہزاروں کیس ہیں کہ اب میں نے دے دیا اور وہ سامان بھی واپس لینے نہیں آتے۔ خیر وہ کوئی اصول نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ اصول بنایا کہ ہم واپس لے لیں گے۔ امریکہ میں 3 مہینے تک کے لیے کہ اگر سامان آپ لے کے گئے، آپ کو پسند نہیں ہے، سوٹ لے لیا، صوفہ لے لیا، آپ اس کے بعد دل اتر گیا، 3 مہینے تک بھی سامان کیا کر لیتے ہیں، واپس کر لیتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے، بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوتا، یہ ہماری پالیسی ہے۔ اور پھر روتے ہیں کہ تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے، مولانا صاحب دکان بندھی ہے۔ کوئی نہیں بندھا ہے یار، وہ جو بول رہا ہے بندھا نا، وہی بندھا ہے اصل میں، پورے بھارت کو بولتا بندھا ہوا ہے۔ مجھ سے ایک عامل صاحب کہنے لگے بندھا ہوا، ہم نے کہا یار تم ایسا کرو کہ نریندر مودی کو باندھ دو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے۔ بے تکی باتیں کر رہے ہو، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم باندھ سکے تو باندھ دو یار۔ سب جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی نہ بندھا ہے نہ بندھا ہے، شریعت کی مخالفت کے نتائج ہیں۔ اب اس کو بندھا بول دو چاہے کھلا بول دو۔ لہذا تاجروں کو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ سامان کو واپس لینا چاہیے۔ پہلا والا تو بتایا، اس میں تو قانونی لحاظ سے واجب، دوسرے والے میں کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے ہے، تاکہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بازار جب جائے آدمی تو بازار میں، چونکہ بازار کے بارے میں آپ کو حدیث معلوم ہے کہ سب سے بہترین گھر، بہترین جگہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے، بازار ہے۔ اب وہ بدترین جگہ سے بچنے کے لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کریں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، بعض روایت میں بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کم سے کم ایک مرتبہ جانے والا ضرور پڑھ لے۔ آنکھوں کی نگاہ کی بد نظری سے بچ جائیں گے، بازار کی جو پریشانیاں ہیں اس سے بچ جائیں گے، جو شیطان کے حملے ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ لہذا یہ آسانی سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات، 2 لوگوں کے بارے میں اور بات کرنا ہے، بوڑھے لوگ نیکیاں کیسے کمائیں۔ ہمارے بوڑھے سے مراد وہ ہے کہ جو لوگ بھی 60 کراس کر گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، یہ لوگ صرف ایک کام کریں کہ گھر میں انٹرفیئر بند کر دیں، مطلب مداخلت بند کر دیں۔ خاص کر عورتیں ہماری ہر چیز میں مداخلت ہے۔ بہو آ گئی ہے، یہ کپڑا کیوں پہنا، یہ کیوں نہیں پہنا، کھانا یہ کیوں نہیں پکا، وہاں کیوں جا رہی ہو۔ اب اپنے آپ کو آپ ریٹائرڈ مان لیں، جب گھر میں بہو آ گئی تو ہم ریٹائر ہو گئے، اب سارا اس کے اوپر سونپ دیں۔ اگر صرف بولنا بند کر لیں تو کروڑوں نیکیاں وہ کما سکتی ہیں، کروڑوں نیکیاں کما سکتی ہیں، صرف بولنا بند کر دیں۔ 2 کام کرے ہماری والدہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، دنیا میں بہت کم عورتیں پیدا ہوتی ہیں ایسی۔ تو ہماری والدہ جب کیا کہتے ہیں، میری شادی ہو گئی تو جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں نے والدہ کو لا کر کے دیا، کیونکہ وہی رواج تھا کہ امی کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو مولانا ہم تھے مولانا، لیکن یہ سب باتیں معلوم ہی نہیں تھی، ابھی کچے آدمی تھے۔ تو والدہ نے ہماری خوب ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ جب تمہاری تنخواہ ملی تو تمہاری بیوی کو زیادہ امید ہے
کہ لا کر میرے ہاتھ پہ رکھیں گے، تم نے میرے ہاتھ پہ کیوں رکھا لا کر کے؟ اور اگر رکھا بھی ہے تو وہاں بتانا نہیں ہے، جاؤ پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پہ رکھو اگر رکھنا ہے۔ ایسی عورتیں کہاں، لڑائی کس چیز کی ہے کہ ہم کو ہمارے ہاتھ پہ کیوں نہیں رکھا؟ لڑائی تو اسی چیز کی ہے۔ اب ریٹائر ہو جائیں۔ اب امی ہماری کہتی تھی کہ میرا 2 کام ہے، میں تمام بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ 2 کام کریں۔ کہتی تھی کہ 3 وقت کھانا کھانا، 5 وقت نماز پڑھنا، بس بچہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بناؤ گے تو اپنا، بگاڑو گے تو اپنا۔ یہ فارمولہ اختیار کر لیں تو خوب آسانی سے نیکیاں کما سکتی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 60 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 60 سال تک انتظار کرو پھر نیکی کرو، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جن کی عمر 60 ہو گئی ہے اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنہرا موقع دیا ہے کہ اللہ کے سامنے اب رجوع ہو جائیں، اب کسی کے مستقبل اچھے ہونے کی فکر چھوڑ دیں۔ جب 60 کے ہم ہو جاتے ہیں تو معلوم کس کی فکر ہوتی ہے؟ اب شادی ہو گئی لڑکیوں کی، لڑکوں کی، اب نواسے کا فیوچر بن جائے، اب پوتوں کا فیوچر بن جائے، اب سب کا فیوچر چھوڑ دو، اپنا فیوچر آخرت کا بنانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دیا ہے۔ عموماً 60 اور 70 کے بیچ میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری امت کی عمر ہے۔ 60 سے 70 کے بیچ میں 80% لوگ مر جاتے ہیں، معلوم آپ کو؟ 70 کے اوپر جانے والے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو سب سے پہلے ہر وقت توبہ کریں، استغفار کریں، اور استغفار بھی سوچ سمجھ کر کریں کہ بھانجنے والا استغفار نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بیکار ہے۔ اس استغفر اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ بولے اور سوچے میں کیوں کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں کتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی، 60 سال تک میرے راز کو کسی سے نہیں بتایا، اور اے اللہ میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں تیرا، تو جیسے یہاں میری عزت رکھا ہے ایسے ہی عزت میری آخرت پہ رکھے۔ یہ نمبر 1 کام۔ نمبر 2، بوڑھے ہیں، دادا جب 2 کام کریں گے، کھانا اور نماز پڑھنا، تو ٹائم ہی ٹائم ہے نا بھائی، گھر میں لڑائی کرانا بند کر دیں تو ٹائم ہی ٹائم ہے، اور اگر اس میں لگے رہے تو نماز بھی نہیں پڑھو گے، استغفار تو کہیں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لہذا دوسرا کام یہ ہے کہ بیٹھے اٹھتے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھا جائے۔ ہمارے بھائی صاحب احمد رشاد بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مجھے بلایا انہوں نے بامبے، میں نے جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اب مشکل ہے بچنا۔ کبھی بیمار ہی بندہ نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ بیمار ہوا، اور ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ہم اچانک ایسے ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ میں نے ان کے چھوٹے بھائی احمد سعد سے کہا کہ بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں عید میں ان سے ملاقات کروں گا، وہ دیوبند جا رہے ہیں۔ میرے منہ سے نکلا، ہم نے کہا اتنا وقت ہی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ عید تک بچنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم نے کہا اتنا وقت نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو بیچارے بھاگ کر کے آئے، جب دیکھا انہوں نے، ان کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا سراج بھائی ان کو کچھ ایسی باتیں بتائیے کہ رجوع اللہ ہو۔ اب وہ ہم سے بڑے تھے اور کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو میں نے بہت پیار سے محبت سے ہم نے کہا بھائی صاحب ایسے بیمار لوگوں کو چاہیے کہ خوب استغفار کریں، درود شریف پڑھیں۔ جیسے ہی میں نے کہا، معلوم نہیں ان کے دل میں کیا آیا، ورنہ ہم جیسوں کو تو وہ ہوا میں اڑاتے تھے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم چھوٹے بھی تھے اور ویسے بھی ان کا مزاج ایسا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا فوراً لیٹے ہوئے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کر اللہ معلوم استغفار پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا درود شریف پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں اور استغفار کریں، اور کرنے کے بعد دم کیا، اور اسی کے بعد دوسرے دن صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جن لوگوں کی عمر ایسی ہو گئی ہے، اب خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں اور چھوڑ دیں اب دنیا داری۔ مالدار بھی اب آپ نہیں ہو سکتے، مالدار ہونا ہوتا تو اب تک آپ مالدار ہو گئے ہوتے، اب مالدار نہیں ہوئے ہیں، چھوڑ دیں، اپنا مستقبل آخرت کا بنانے کی فکر کریں،
اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، پہلا کلمہ پڑھتے رہیں. اس بات کی اور 2-3 باتیں اور نوٹ کریں. وصیت کریں. کہتے ہیں لڑکے باپ لوگ لڑکیاں مجھے بہت پیاری ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. جن کو لڑکیاں پیاری ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا لڑکا میری بیٹی کو حصہ نہیں دے گا. اپنی زندگی میں کیوں نہیں دے کے جا رہے ہو؟ جب ایک ماحول کریٹ ہو گیا کہ لوگ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے اور تم کو بڑا پیار ہے بیٹیوں سے، جب معاملہ مال کا آتا ہے تو باپ ہمیشہ بیٹے کی طرف جھکتا ہے. بقیہ چیزوں میں بیٹی 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 لگاتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ لکھ کر چلا جائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اتنی ہمت نہیں ہوتی، نہیں لکھ پا رہا ہے، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے نہیں لکھ پانے کی، اگر نہیں لکھ رہا ہے تو کم سے کم وصیت کر کے جائے بیٹے کو کہ دیکھ ہمارے مرنے کے بعد وراثت شرعی لحاظ سے تقسیم ہونا، تاکہ یہ گناہ سے بچ جائے. اور اگر گناہ ہو بھی نہ تو بیٹے کو ہو جو وراثت نہیں دے. یہ دوسرا کام کر کے جائے. اور تیسری چیز وصیت میں اس بات کا بھی کرے. اب تو یہ اگر ریٹائر ہو گیا ہے، پیسے والا ہے، سب سیٹل ہے، داماد اپنی جگہ، بیٹا اپنی جگہ، زیادہ سے زیادہ انفاق کرے. حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے بچنے کے لیے ولو بشق تمرن، ایک چھوٹے سے کھجور کا ٹکڑا بھی تم کو جہنم سے بچا سکتی ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ اب جو بھی تم چھوڑ کے گئے ہو، جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، اس سے فائدہ کون اٹھانے والا ہے؟ دوسرے لوگ. تمہارا مال ہے، تمہارے کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں دے دو، اور جو تم نے اس کو دیا وہی باقی ہے. جو چھوڑ کے گئے ہو وہ سب ختم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت مشہور حدیث ہے کہ گوشت آیا گھر میں، ایک سائل آ گیا، گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے سائل کو کچھ دے دیا، کچھ گھر میں رکھ لیا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہاں گوشت رکھا ہوا ہے. آیا تھا اور سائل آیا، اس کو دے دیا، تھوڑا سے بچا ہے. حبیب مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے پالیسی بیان فرما دی. فرمایا عائشہ جو دے دیا وہ باقی ہے، جو باقی ہے وہ خرچ ہو گیا. لہذا میں ایسے لوگوں کی جن کی عمر 60 کے اوپر ہو رہی ہے، 60 ہو چکے ہیں، خدا کے واسطے اب اپنی آخرت کی فکر کریں کہ کسی طرح کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹا بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہوں گے. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، جن کے بچے عالم بنے ہیں اور اس پر عمل ہو رہا ہے، امید یہ ہے کہ وہ یہی حافظ بچہ جس کو آپ نے دنیا میں کوڑی کا 3 مانا ہے، یہ اپنے امی ابو کو تلاش کر کے تاج پہنانے کی فکر کرے گا. بقیہ جن پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں وہ تم کو دیکھ کر بھاگیں گے. یہی لوگ ہیں جو تمہارے کام آئیں گے. ان کو چھوٹا نہیں جانے، ان کو حقیر نہیں جانے. یہ تمہاری پونجی ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں. جس کو تم نے پونجی بنائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے لیے 30 سے 35 سال کے لیے پونجی ہے. بقیہ کوئی پونجی نہیں ہے، یہی پونجی ہے، یہی پونجی ہے. لہذا جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں یہ کام کریں، کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ صدقے جاریہ ہو جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. مر بھی جائیں تو بھی اکاؤنٹ کیا رہے، چالو ہو جائے. ورنہ جیسے تم نے اپنے باپ کی قبر کے کنارے سے قبرستان سے گزرے کبھی نہیں رکے، ایسے ہی تمہاری قبر کے کنارے سے بھی تمہارا بیٹا گزرے گا اور کبھی کھڑا ہو کر کے نہیں کہ لاؤ اپنے والد کے لیے استغفار کر دیں، ان کے لیے دعائیں کر دیں. کبھی نہیں کرے گا کیونکہ تم نے بھی نہیں کیا ہے. لہذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. آخری بات، اس پورے سیریل کی آخری بات ہے، جو لوگ بیمار ہیں، بیماریاں 2 طریقے کی ہیں. ایک بیماریاں ہیں جن کے بارے میں جیسے کینسر کا مریض ہے بیچارہ، دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہے، بس سمجھ جائیے کہ چل رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ رزق کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں ہمارا رہتا ہے. ہم جب تک اس کو چوس نہیں لیتے ہیں تب تک ہم مرتے نہیں ہیں. ہم دواؤں پہ ٹھہرے رہیں گے. وہ دوا آپ کا رزق ہے. وہ دوا جب تک پوری نہیں کھا لو گے تب تک ہم نہیں مریں گے. ایسے مریضوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے بوڑھوں کے لیے کیا وہ بھی یہی کام کریں. وصیت کریں, صدقہ جاریہ کا کام کریں. لیٹے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, کسی کام کے ہم رہ نہیں گئے ہیں. آل دا آرگنز, جتنے بھی ہمارے پارٹ ہیں سب فیل ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے سب سے کم فیل ہوتی ہے زبان. نوٹ کر لیں اس بات. سب سے کم کون فیل ہوتی ہے؟ زبان. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس زبان کو وہ کم سے کم فیل کرتا ہے کہ بندہ آخری وقت تک بھی میرا نام لینا چاہے تو اس کی وہ چیز فیل نہیں ہونی چاہیے. آرگن فیل ہوتے ہیں, دل فیل ہوتا ہے, سب کچھ معلوم ہے. ایک کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اللہ نے اگر ابھی رکھا ہے کہ زبان چل رہی ہے تو لیٹے لیٹے کچھ نہیں پڑھ سکتے, کوئی دعا یاد نہیں آ رہی ہے کیونکہ سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے تو سبحان اللہ بولتے رہیں, استغفر اللہ بولتے رہیں, لا الہ الا اللہ بولتے رہیں, اور اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جائیں کہ وصیت کریں. بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 100 گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر. ابھی زبان آپ کی نہیں چھینی گئی ہے, ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں, تکلیف ہے, تکلیف میں بندہ آہ کرتا ہے, روتا ہے, یہ سب کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے. شریعت کے خلاف اس وقت ہوتا ہے جب اس بیماری کے بارے میں ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ اللہ میں ہی ملا ہوں, اتنے لوگ اچھے خاصے گھوم رہے ہیں, میری ہی کڈنی فیل. یہ شکایت ہے اصل, یہ اصل شکایت ہے. یہ زبان سے کبھی نہ لائیں. معلوم نہیں آپ کو کیوں بیمار کیا ہے. جس وقت قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ بیماری ہم کو کیوں دی گئی ہے, اور قیامت میں سب کو معلوم ہوگا, لوگ کہیں گے کاش اس دنیا میں کینچی سے میرے بدن کو کاٹ دیا جاتا, وہ اتنا اجر دیکھیں گے, کہیں گے کہ اس دنیا میں میرے کینچی سے بدن کاٹ دیے جاتے, اتنی تکلیف ہوتی تو بھی, کیونکہ اتنا بڑا اجر ہے. اجر کس کے لیے ہے؟ جو شکایت نہ کرے. صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ درد ہو رہی ہے آہ نکل گئی تو صبر کے خلاف ہے. حبیب مصطفیٰ سے بڑا صابر کون ہے؟ جنہوں نے صبر کی تلقین کی, جنہوں نے صبر پر عمل کر کے بتایا. صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے, آنکھ سے آنسو جاری ہے. صحابہ سمجھے تھے یہی کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنسو بھی نہیں نکلنا چاہیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو ہے. جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو بولے رونا نہیں چاہیے, آپ رو رہے ہیں. کہا یہ فطری آنسو ہے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جس آنسو سے میں نے منع کیا ہے وہ بین کر کے رونا ہے, کارن کر کے رونا. سمجھتے بین کیا؟ میرا ہی بیٹا ملا تھا, اے اللہ تو نے مار دیا. یہ جو عورتیں چلا چلا کے کہتی ہیں یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. لہذا صبر کرے. صبر سے مراد یہی ہے کہ دوسروں سے شکایت نہ کرے اور اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو, حقیقت یہ ہے, صحیح بات بتاؤں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے, ایک کانٹا, تو بھی پروردگار عالم اس کے بدلے میں اس کو نیکی دیتا ہے. ایمان کی تمہارے اتنی قدر کی جاتی ہے, یہ ایمان کی قدر ہے جو بخاری کی روایت ہے, الا کفر بها اللہ, الا کفر بها, الا کفر اللہ بها من خطایا, رواہ البخاری. کہ ایک تکلیف پر رب ذوالجلال مومن کو جو ہے اجر دیتا ہے. لہذا اگر کینسر کے مریض ہیں یا جو بھی ایسی بیماریاں ہیں, کڈنی فیل ہو گئی ہے, اس کے باوجود بھی اپنے رب سے لو لگائے رہیں. آپ کے بارے میں اس نے اچھا ارادہ کیا ہے. جس جگہ پر جنت میں تم کو دیکھنا چاہتا ہے, شاید تمہارے اعمال اس لائق نہیں ہو پا رہے ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں, اس لیے یہ بیماری ڈالی گئی ہے. ایک ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے,
کبھی نہیں ماں چاہتی ہے کہ بچہ تکلیف میں ہو۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو آپ یہ کیوں امید رکھتے ہیں کہ پیار کرنے والا تم کو تکلیف دے گا؟ لیکن وہی ماں جو بہت پیار کرتی ہے بچے کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، بچے نے کہا امی میرا کل امتحان ہے اور میں بہت اچھے نمبر لینا چاہتا ہوں، لہذا مجھے 1 مہینے تک روزانہ صبح 3 بجے جگائیے۔ امی کو اچھا لگتا ہے بچے کو کی نیند توڑتے ہوئے، لیکن اس نے جو ٹارگٹ بنا لیا ہے تو پیار کرنے والی اس کو 3 بجے جگاتی ہے۔ اسے معلوم ہے میرے بچے کو سخت تکلیف ہوگی، لیکن اس وجہ سے جگاتی ہے کہ اس نے اس کا جو مقام دیکھنا چاہا ہے اس مقام کے لیے اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ ایسے ہی مالک کل آپ کے بارے میں اچھا فیصلہ کیا ہے تبھی یہ بیماریاں آئی ہیں، اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے جس مقام پر وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ سب آسان نیکیوں کے طریقے ہیں، لیٹے لیٹے کچھ نہ کچھ بولتے رہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ اور میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ فری میں مسجد میں آ گئے ہیں 5 منٹ، بولتے رہیں، باتیں کرنے کے بجائے، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے، خاموش بیٹھنے کے بجائے کچھ بولتے رہیں اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ سب اس وقت محسوس ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب فائلیں کھولی جائیں گی، تب معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا ہم نے نقصان کیا ہے۔ 60 سال تک کتنے وقت ہم نے راتوں میں گزار دیے باتیں کرتے ہوئے، کتنی مرتبہ ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے 2 گھنٹہ تک گپے مارتے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو اور شکر ادا کریں کہ ہم جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس بات کو تم کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، ایسی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس لوگ ہی نہیں تھے، کوئی بتانے والے نہیں تھے۔ آپ شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے دینی تعلیم میں داخل کیا، ہزاروں لوگ آپ کو یہ باتیں اساتذہ بتاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وہ بتاتا ہے، حدیث پڑھتے ہیں استاد بتاتے ہیں، یہ شکر ادا کرے۔ جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، لہذا یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ آسان نیکیوں کے بارے میں گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور میں بھی زندہ رہوں یا مر جاؤں کبھی بھی ہماری تقریریں سنتے رہے، کبھی بھی ہم کو یاد آ جائیں تو ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔